صبح سویرے ود فریش اینڈ پیسیفک اسٹیٹ آف مائنڈ آپ اپنے گھر سے کسی مقصد کے لیے نکلتے ہیں. راستے میں جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے یا پھر کسی اور کی غلطی کی وجہ سے آپ کے اور کسی دوسرے بندے کے وہیکل کے درمیان ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ریسنٹلی آپ کا بایولوجی ٹیسٹ ہوا تھا. آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہائے، لیکن ایکسپیکٹیشنز کے مقابلے میں جن ایفرٹس، جس محنت کی ضرورت تھی وہ کم سے بھی حد درجہ کم، یا شاید کوئی محنت تھی ہی نہیں آپ کی. رزلٹ آتا ہے آپ نے بہت کم سکور کیا ہے، آپ فیل ہو گئے ہو. اب آپشن آپ کے پاس ہے کہ اپوزٹ میں جو بندہ ہے اس کو گالیاں دے کر، اس پر چلا کر، سب سے پہلے تو اپنا اسٹیٹ آف مائنڈ، اسٹیٹ آف ایموشن چینج کرنے کے بعد آپ اپنے خود کا دن برباد کرو، یا اس بندے کے پاس جاؤ، اس کا حال پوچھو. اگر غلطی کی ہے اور اگر غلطی نہیں بھی کی ہے تو بھی معافی مانگو، اور مسکرا کر بس زندگی کو خوبصورتی سے چلنے دو. آپشن آپ کے پاس ہے کہ ٹیچرز کو بلیم کر کے، پیرنٹل جینز کو بلیم کر کے، سچویشن، ٹائم، ایجوکیشن، دوستوں کو، سوشل میڈیا کو بلیم کر کے، رزلٹ شیٹ پھاڑ کر اپنے سیم ایٹیٹیوڈ، ہارمفل ایٹیٹیوڈ کو غالب رکھنا ہے، یا یہ مان لینا ہے کہ ہاں میری ہی غلطی تھی. اگر میں چاہتا تو میں اچھے نمبر لا سکتا تھا. آئی ایم رسپانسبل فار دیٹ. لیکن کوئی نہیں، اگلی مرتبہ انشاءاللہ جی جان لگا دیں گے. یہ آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ کاربونیٹڈ ڈرنک یا پھر سوڈا کی طرح بننا چاہتے ہیں، جسے تھوڑا شیک کرنے کے بعد جو پاپ آؤٹ کر دیتا ہے، یا پانی کی طرح بننا چاہتے ہو جسے کوئی بھی ایکسٹرنل فیکٹر ڈسٹرب نہیں کر سکتا. کسی نے بہت خوب کہا ہے، اٹس دا ڈے رننگ یو اور یو رننگ دا ڈے. وکٹر فرینکلن ایک آسٹرین نیورولوجسٹ، سائیکائٹرسٹ ہیں جو آشوٹس، کوفرنگ، ٹرکہائم اور تریزن اسٹیٹ جیسے کنسنٹریشن کیمپس کے ہولوکوسٹ سروائیور بھی رہ چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ نازی کنسنٹریشن کیمپس میں، جہاں پر ان کے والدین، بھائی اور بیوی نے بہت درد میں ان کا ساتھ چھوڑا تھا، جہاں ان پر جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، وہ سلوک کیا جاتا تھا جس کے متعلق سوچ کر شاید لگتا ہوگا کہ اس سے تو شاید موت بہتر ہے. ان کنسنٹریشن کیمپس میں انہیں ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت سبق ملا تھا کہ اسٹیمولائی اور رسپونڈ کے درمیان جو چیز ہے وہ ہے ہیومن چوائس. کہ رسپانسبلٹی نہ صرف ایک لفظ ہے پر ایک حقیقت ہے جس سے اکثریت انجان ہے. رسپانسبلٹی، دی ایبلٹی ٹو رسپونڈ، دی ایبلٹی ٹو چوز what is required, what is needed, what is suitable اور good. سب کچھ غلط ہے، لیکن یہ رسپانسبلٹی آپ کے پاس ہے کہ اس غلط کو پروموٹ کرتے یا پھر اسی غلط میں سے کچھ اچھا اٹھاتے ہیں. زندگی میں ہر طرف اندھیرے کا بول بالا ہے، لیکن یہ آپشن آپ کے پاس ہے کہ آج کی تنگی کا سوچ کر آپ ہوپ لیس بنتے ہو، یا کل کی خوشحالی کا سوچ کر ہوپ فل. ہم اپنے زندگی میں ان تمام چیزوں پر زور دینے کی کوشش کرتے ہیں جو اصل میں ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، جن کو سین کووی اپنی کتاب 7 Habits of Highly Effective Teenagers میں کیٹیگری آف نو کنٹرول میں ڈالتے ہیں، جن میں لکس، پریزنٹس، پاسٹ مسٹیکس، انسیڈنٹس بھی شامل ہیں جن کو ہم کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اسی کے ساتھ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے ان تمام چیزوں کو جو ہم اصل میں کنٹرول کر سکتے ہیں، جن میں ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی شامل ہے، ہمارے چوائسز بھی شامل ہیں.